الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ کوئی قصہ مختصر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے گسپنا دے اندر نذرانہ عقیدت و محبت ادا کرنے کے بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید، فرقان حمید اور برہان رشید کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی نے کمہ تو منع کرتی ہے. مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ عاجزی انکساری دے نال
اپنی جبین اپنا سر رب کائنات دی بارگاہ تے جھکائے اگر اودے اندر کوئی ایسے اعمال نے کہ جنہاں نو اسلام دے دائرے دے اندر گناہ سمجھا جاتا ہے تو رب کائنات نماز دی برکت دی وجہ تو اس بندہ مومن نو اس نمازی نو انہاں گناہاں تو محفوظ فرمانے واسطے نماز دی برکت دی وجہ تو انہاں تو رب کائنات گناہاں نو دور فرما چھڑتا ہے اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ دے جز دے اندر بے حیائی اور برائی تو مراد کہ جتنے بھی ایسے اعمال نے جڑے اسلام قرآن اور اس دین اسلام کے خلاف نے نماز کی وجہ تو رب کائنات انہاں تمام امور کو رب کائنات محفوظ فرمانا اور نماز کی برکت نال جتنے بھی اچھے اعمال رب کائنات انہاں اعمال نو کرنے دی توفیق عطا فرما دیندا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رسول جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرماتے رہے لیکن وہ ایسا عمل بھی کرتے رہے کہ جڑا شریعت کے خلاف ہے شریعت نے اس عمل کو منع فرمایا یعنی کہ گناہ کرتے رہے صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ رسالت کے اندر کیتی حضور فلاں انصاری صحابی اور نماز بھی آپ کے پیچھے ادا کرتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلامو تسی خاموش رہو ان نماز ادا کرنے دو رب کائنات نماز دی برکت دی وجہ تو اس برائی نو اس صحابی رسول کو دور فرما چھڑے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی جماعت نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمانے والا غلام انصاری صحابی رسول رب کائنات نے انہوں مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے دی برکت دی وجہ تو نماز دی پابندی دی برکت دی وجہ تو اس گناہ کو محفوظ فرما چھڑے اور اس آیہ مبارکہ کے تحت صاحب نزہۃ المجالس نقل فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت ادھے کوئی آدمی کوئی نوجوان معرفتہ ہو گیا ادھے عشق وچ مبتلا ہو گیا پیار کرنا عورت نال شروع کر دیتا جس عورت نال نوجوان پیار کرتا ہے وہ عورت شادی شدہ ہے انہیں اپنے خاوند نال اپنے شوہر نال گل کیتی کہ فلاں نوجوان ہے وہ مینوں پریشان کرتا ہے اور اظہار محبت کرتا ہے اس عورت خامد نے اپنی عورت نو کیا اپنی بیوی نو کیا کہ اگر وہ نوجوان دوبارہ تیرے نال گل کرے گفتگو کرے تے تو انہوں صرف اتنا کہنا ہے کہ 40 دن میرے خامد کے پیچھے تو باجبات نماز ادا کر جدو تو 40 دن باجبات نماز ادا کرے گا اس بعد جویں تو میرے نال پیار کرنا ہے ایویں میں تیرے نال پیار کرنا شروع کر دیواں گا حضرات دی وقار اس عورت نے اپنے عاشق نو نوجوان نو کیا کہ میرے خاوند کے پیچھے تو 40 دن نماز ادا کرنے گے تو پھر اس تو بعد میں تیرے نال پیار کرنا شروع کر دیواں گی جدو اس نوجوان نے اس امام کے پیچھے اس عورت کے خاوند کے پیچھے نماز ادا کرنی شروع کر دیتی کہ نماز بھی تنہا نہیں بلکہ جماعت نال ادا کرنی شروع کر دیتی 40 دن تو بعد جدو دن گزر گئے اور نوجوان با جماعت نماز ادا کرتا رہا جدو 40 دن مکمل ہو گئے عورت دروازے تے کھڑی ہے نوجوان نظرہ جھکا کے آ رہے ہیں عورت کے قریب آیا عورت نے آکھا کہ تو میرے نال بڑا پیار کرتا رہا ہے اور میں بھی تیرے نال پیار کرنے گا نوجوان بول کے کہنے لگا کہ اودوں تیرے نال میں تا پیار کرتا رہا کہ اپنے خدا نال اس وقت میں محبت یاد نہیں سی آج میں اپنے خدا تو علاوہ دنیا دی کسے بنائی ہوئی چیز دے نال پیار نہیں کرتا ان الصلاۃ تنہا
عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے جتنے بھی امور دے انہاں تو منع کر دی باجماعت نماز ادا کرنے کی وجہ تو دنیا دی خوبصورت عورت محبت ختم ہو گئے رب کائنات نے دین اسلام دی اور نماز دی محبت دل وچ پیدا فرما چھڈی تو نماز مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے خشوع و خضوع دے نال یعنی کہ عاجزی انکساری دے نال رکوع اطمینان قلب دے نال ادا کرتا ہے جلسہ قوما سجدہ قادہ اخیرہ تمام جتنے بھی شرائط نماز نے اور فرائض نماز نے انہاں نو اچھے طریقے دے نال اطمینان قلب دے نال سکون دے نال استراحت دے نال ادا کرتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلا برائی کرتا رہے لیکن ہونو نماز اچھے طریقے دے نال اطمینان قلب دے نال ادا کرتا ہے تو رب کائنات انہوں برائی کو محفوظ نہ فرمائے شرط ہے کہ نماز اچھے طریقے دے نال بندہ مومن ادا کرتا ہو اگر برائی بھی کرتا ہے تو رب کائنات نماز دی برکت دی وجہ تو برائی نو روڑے تو دور فرما چھتا ہے اور اپنے بندہ مومن دی رب کائنات حفاظت فرمانا شروع کرتا ہے نماز رب کائنات نے تمام انبیاء علیہ السلام جو عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کائنات نے یہ نماز کا عظیم اور خوبصورت تحفہ نبوت 11ویں سال ہجرت 2 سال قبل رب کائنات نے اپنے محبوب کو عظیم تحفہ معراج کے اندر نماز کی صورت میں عطا فرمایا اور نماز اہل ایمان دے قلوب و اذہان دے اطمینان واسطے سکون واسطے تسلی واسطے جس قدر نماز اندر سکون ہے اور دنیا کی کسی چیز اندر رب کائنات میں سکون اور مزہ پیدا نہیں فرمایا کیونکہ نماز ایک تو رب کائنات نے ساڑھے تفرق فرمائی ہے دوسری نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جدو تسی نماز ادا کرو گے دل وچ خیال آئے گا کہ اس طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام نماز ادا فرماتے رہے جدو تسی حال رکوع وچ جاؤ گے دل وچ خیال پیدا ہوگا کہ اس طرح حضرت شیش علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ رکوع کرتے رہے نے جدو تسی حال سجدہ وچ جاؤ گے اس وقت دل وچ خیال آئے گا کہ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ وچ اپنے سامنے جھکاتے رہے نے جدو تسی قوم دے وچ بیٹھو گے اس وقت دل وچ خیال پیدا ہوئے گا کہ اس طرح حضرت رب کائنات دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ وچ عاجزی انکساری دے نال رب کائنات دی بارگاہ وچ بیٹھتے رہے نے اور جدو تسی التحیات پڑھتے ہوگے دل وچ خیال آئے گا کہ اللہ دے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح رب کائنات دی بارگاہ وچ بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات جیسے عظیم الفاظ اپنے مالک دی بارگاہ وچ ادا کرتے ہوں گے کیوں کہ ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ جدو انسان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تکبیر تحریمہ لا کے سلام پھیرن تک دیکھن والا بندہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن حقیقت وچ بندہ مومن نمازی اپنے خالق دے نال رب کائنات نال راز و نیاز دا کلام پیا کرتا ہے راز و نیاز گفتگو کر رہا ہے اور نماز حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ پاک تک تمام نبیاں دی سنت نو ادا کرنے دا نام نماز پھر سرکار علیہ السلام دی سنت نو یاد رکھنے دا اور زندہ کرنے دا نام نماز ہے صحابہ کرام علیہ رضوان دی ادائیگی اہل بیت اطہار علیہ رضوان دی ادائیگی انہاں دی عاجزی انکساری عبادت دا نام رب کائنات نے نماز کی صورت میں عطا فرمایا
نماز بخشش کا ذریعہ رب کائنات نے اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ جدو قیامت کا دن ہوئے گا جہنمی جڑے لوگ نے انہاں دی صفا ہون گیا، قطارا ہون گیا، جہنمی لوگ کھڑے ہون گے تے جدوں جنتی انہاں دے کولوں دی گزرن گے تو پوچھن گے کہ کس عمل دی وجہ تو اج تسی جہنم دی طرف جا رہے ہو، تو کہن گے کہ لم نکو من المصلین، اسی دنیا ترا کے نماز نہیں ادا کرتے رہے۔ آج رب کائنات نے ساڈے تے عذاب مسلط فرمایا ہے کہ نماز نو ترک کرنے دی وجہ تو رب کائنات نے ساڈے تے جہنم دا عذاب مسلط فرما چھڈیا۔ نماز 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوتے رہے، اپنے کلمہ پڑھنے والے، اپنے محبین، اپنے جتنے بھی امتی ہیں انہوں نے نماز کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام سارے دنیا تے آن کے نماز خود بھی ادا فرماتے رہے، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تبلیغ بھی کرتے رہے، اور اپنے جتنے بھی محبین اور امتی نے کلمہ پڑھنے والے نے ان سارے لوگوں نے نماز کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال نماز کی پابندی اور زکات کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرماتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دا فرمان، آپ دا قول رب کائنات نے قرآن وچ بیان فرمایا کہ جدو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے لوگوں نے اعتراض کیتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹی جی عمر وچ اپنی ماں دی گود دے اندر بیٹھ کے دودھ پین دی حالت وچ اپنی ماں دی پاک دامنی دا اعلان فرمایا، اپنی نبوت دا اعلان فرمایا، اور انجیل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں دی گود اندر اعلان فرمایا اور فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، رب کائنات نے منو کتاب بھی عطا فرمائی ہے، منصب نبوت و رسالت بھی عطا فرمایا ہے، اور رب کائنات نے منو برکت والا بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اور آگے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فرمایا کہ جدو تک رب کائنات نے میں زندہ منو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے تو زکات ادا کرنے گا۔ کتنا حسین، کتنا خوبصورت عمل ہے جنہوں حسین نماز آنے جیتا ذکر بار بار رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور نماز وضو تو لاکے تیاری کی نماز تو لاکے بلکہ ارادہ نماز تو لاکے ثواب ہی ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ مومن اپنے گھر وچ نماز پڑھنے دے ارادے نال نکلدا ہے، جتنے قدم چل کے نماز کی طرف آندا، مسجد کی طرف آندا، رب کائنات ہر قدم اٹھتا بعد وچ او دا ثواب پہلا عطا فرماتا ہے۔ پھر جدو بندہ مومن نماز سے ارادے نال نماز کی تیاری واسطے وضو کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر ہاتھاں نو دھوے تو رب کائنات ہاتھ دے متعلق جتنے گناہ ہیں انہاں سارے نو دور فرما کے ہاتھاں نو گناہ تو پاک فرما چھڑتا ہے۔ جدو کلی کرتا ہے جو بھی زبان دے نال گالی گلوچ گناہ کیتا ہویا ہے، رب کائنات کلی دی برکت دی وجہ تو نماز دی تیاری دی برکت دی وجہ تو رب کائنات منہ دے سارے گناہاں نو معاف فرما چھڑتا ہے۔ بندہ مومن اپنے چہرے نو نماز دی تیاری واسطے دھوندا ہے، اپنے پاؤں نو پیراں نو یعنی کہ وضو دی تیاری
واسطے وضو مکمل کرنے واسطے نماز کی تیاری واسطے ہوتا ہے رب کائنات قدم جتنے بھی برائیاں کی طرف چل کے گئے ہیں انہاں برائیاں ول نہیں ویندا بلکہ تیاری نماز کی برکت دی وجہ تو وضو دی برکت دی وجہ تو رب کائنات تارا دے نال کیتے ہوئے سارے گناہاں تو پورے جسم نو پاک اور پاکیزہ فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن او لوگ جڑے دنیا طرح کے نماز واسطے وضو کرتے رہے انہاں دے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے رب کائنات نے قیامت والے دن دل ربا اور اچھا لوگاں نو انعام عطا فرمانا کہ جڑے نو دنیا طرح کے جنہاں نو نماز دی عادت ہے وضو کرنے دی عادت ہے رب کائنات قیامت والے دن انہاں نو شان اور شوکت عطا فرمائے گا کہ انہاں دے اعضائے وضو یعنی کہ وضو دے دوران جڑا جسم دا حصہ دھویا جاندا ہے رب کائنات انہاں نو روشنی اور چمک عطا فرمائے گا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم کائنات سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات واسطے امت مسلمہ واسطے میرے اور تیرے واسطے معلم بن کے تعلیم دینے والے بن کے استاد بن کے تشریف فرما ہوئے انما بعثت معلما فرمایا کہ رب کائنات نے مینوں معلم بنا کے کائنات میں مبعوث فرمایا اور پھر اتنے حسین معلم کہ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر بلا تمثیل بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کسے کام کے متعلق سمجھاتے رہے تو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلام اتنا شیرین اتنا خوبصورت اور اتنا دل نشین کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بلا تمثیل سمجھ جاتے رہے لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ نے کیا بات دے آن والے مسلمان آواز سے میرے جیسے کون زین لوگ آواز سے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالہ دے دے کے ظلمت دی طرفوں ہدایت رستہ عطا فرمایا تاریکی وچ مصطفیٰ نے کڈنے دے رات نال مثالہ دے کے مصطفیٰ نو اپنے فرامین دی روشنی عطا فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے کہ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما لیں میری سرکار نے فرمایا غلاموں اگر کسی بندہ مومن دے دروازے دے انگو دی نہر گزرتی ہوئے تے اس نہر وچ بندہ مومن ایک دن وچ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا او دے جسم سے میل رہ سکتی صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کیتی حضور اگر کوئی بندہ ایک دن وچ 5 مرتبہ غسل کرے تو او دے جسم سے کبھی بھی میل نہیں رہ سکتی میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاموں انجی بندہ مومن ہے جدوں بھی 5 دفعہ ایک دن وچ نماز دی ادائیگی واسطے وضو کرتا ہے او دے جسم سے جتنے بھی گناہ نے رب کائنات او دے جسم نو وضو دی برکت نال تیار کے نماز دی برکت دی وجہ تو معاف فرما چھڑتا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کے کس طرح امت کی رہنمائی فرمائی سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پتجھڑ کا موسم او ایام جنہ دناں وچ درختاں نال پتے جدا ہونا شروع ہو جاندے نے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تو باہر نکلے میرے مصطفیٰ نے ایک درخت کے 2 شاخاں پکڑیا تو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں تو پتے چڑھتے ویکھے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ذر عرض کی تھی حضور قلت لبیک یا رسول اللہ میں غلام حاضر ہوں میری سرکار نے فرمایا غلامہ دیکھ کہ اس درخت تو پتے چڑھ رہے ہیں عرض کی تھی حضور جی سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامہ جس طرح پت چڑھ کے موسم وچ درختاں دی شاخاں نالوں پتے جدا ہو جاندے نے انجے جدوں بندہ مومن وضو کردا ہے تو رب کائنات وضو دی برکت دی وجہ تو او دے جسم نو گناہاں تو پاک فرما چھڑدا
اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جویں اس درخت تو پتے چڑھ رہے ہیں ان جی بندہ مومن تے جسم تو گناہ چڑھ جاندے یہ وضو دی برکت ہے جڑا نماز واسطے کیتا جاندا باقی تکبیر تحریمہ نماز کی ادائیگی سورہ فاتحہ دی تلاوت سورہ ملانا پھر عاجزی ان کے ساری نال رکوع جانا پھر نہایت ہی تمام دنیا نو چھڈ کے ہر طرح دے مال نو زن نو دنیا نو دولت نو ترک کر کے کسے نو کچھ نہ سمجھیا ہویا کسے نو مالدار نہ سمجھیا ہویا کسے نو طاقتور نہ سمجھیا ہویا صرف اس مالک دی بارگاہ وچ اپنی جبین نو اپنے سر جھکانا جیڑا اصل مالدار بھی ہے جیڑا اصل طاقتور بھی ہے تے جیڑا تمام شاناں دا مالک ہے کتنا عظیم مرتبہ مقام ہے اس بندہ مومن دا جیڑا بندہ مومن اپنے حقیقی مالک دی بارگاہ وچ اپنی جبین نو جھکاندا ہے پھر نماز تمام انبیاء علیہ السلام کی ادائیگی کا نام اور قیامت والے دن بھی نماز سے متعلق رب کائنات سوال فرمائے گا اور قبر اندر رب کائنات نے جڑا سب سے پہلا سوال فرمانا الصلاۃ اول ما یحاسب به العبد رب کائنات قبر اندر جڑا سب سے پہلا سوال فرمائے گا اور نماز سے متعلق نماز قیامت والے دن جدوں محشر دا دن ہوئے گا سارے لوگ دنیا اتھے موجود ہوئے گے تو میں بھی موجود ہوں گا اور تسی بھی موجود ہوگے رب کائنات بطور حجت لوگوں فرمائے گا کہ تسی نماز کیوں نہیں پڑھتے رہے پہلا بے نمازی رب کائنات جنہوں بلائے گا رب کائنات فرمائے گا تینوں زندگی دیتی مال دیتا صحت دیتی تندرستی عطا فرمائی لیکن تو اپنی جبین اپنا ساتھ میری بارگاہ سے نہیں جھکاندا رہا کیوں تو بندہ یاد رکھو کہ میرے جیسا بندہ ہلکا جا نزلہ آ جائے تو نماز کی چھٹی تھوڑا جا بخار آ جائے تو نماز کی چھٹی بندہ رب کائنات دی بارگاہ عرض کرے گا مولا بیمار تھا بیماری دی وجہ تو نماز نہیں پڑھ سکے رب کائنات فرمائے گا بلاؤ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے رب کائنات فرمائے گا بندہ خدا اس ایوب والوے حضرت دے وقار کون ایوب علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر نبی نے حضرت دے وقار حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دی عبادت کرتے نے رب کائنات دا ذکر کرتے نے حضرت دے وقار ایوب علیہ السلام دا ذکر وے کے اللہ دی عبادت وے کے فرشتیاں دی زبان تے حضرت ایوب دا ذکر جاری ہو گیا شیطان دے دل وچ حسد پیدا ہویا کہ اللہ دے نبی ایوب دا ذکر فرشتے پہ کرتے نے شیطان رب کائنات دی بارگاہ وچ بولتے کہنے لگا میرے مولا اگر میرے ایوب پہ تسلط عطا کرے تو میں ویکھا تے صحیح ایوب تیرا کیویں ذکر کرتا ہے اس واسطے ذکر کرتا ہے کہ مال دی فراوانی ہے بکریاں دے وڑنے بڑی اولاد ہے میں ویکھا تے صحیح اگر اولاد نہ ہوے تے تیرا ذکر کیویں کرتا ہے اگر مال نہ ہوے تے تیرا ذکر کیویں کرے گا اگر کھیتی باڑی نہ ہوے فصل نہ ہوے تے تیرا ذکر کیویں کرے گا میرے مولا مینوں تسلط عطا فرما رب کائنات ابلیس نو فرمایا جا جو کر سکنا ہے کر لے لیکن یاد رکھی ایوب میرا بندہ ہے میرا نبی ہے جان دے سکتا ہے لیکن میرے ذکر تو غافل نہیں ہو سکتا حضرت روزگار شیطان آ گیا اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے سارا سجود میں کہہ لگا ایوب تو اسے نماز پہ پڑھنا ہے اسے بکریاں دھیور چل کے ضائع ہو گیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام عرض کی تھی الحمدللہ الذی آتانی وآخذ منی آپ نے عرض کی تھی میرے مولا تیرا شکر ہے تو مینوں مال عطا فرمایا سلالے نے کوئی گل نہیں حضرت روزگار شیطان ویکھیا حضرت ایوب سجدے سر نہیں چکیا شیطان پھر چلا گیا ویکھیا حضرت ایوب دے بیٹے ایک جنابے والا چھت دے ٹلے انہوں نے دعوت کی ہوئی ہے
تے جناب والا بیٹیاں دا معمول سی ایک بھائی دعوت کرتا ہے سارے بھائی اودے ہاں دعوت کھاندے نے دوسرا بھائی دعوت کرتا ہے سارے بھائی اودے ہاں چلے جاندے نے شیطان ویکھیا حضرت ایوب علیہ السلام دے بیٹے ایک چھت دے تھلے بیٹھ کے کھانا تناول کر رہے نے انہیں جناب والا چھت نو گرایا ساری آپ کی اولاد جناب والا دنیا تو چلی گئی جامع وصال فرما گئی اللہ تجربہ ایوب نے کول آ گیا کہنے لگا ایوب مال بھی چلا گیا اولاد بھی چلی گئی ہے حضرت ایوب علیہ السلام عرض کی تھی میرے مولا جب تیری عبادت کرتا رہا اولاد کا خیال آ جاتا رہا ہے میرے مولا تیرا شکر ہے انہاں کھول کے تیری عبادت کرتا تھا حضرت ایوب علیہ السلام مال چلا گیا اولاد چلی گئی بکریاں ریوڑ ضائع ہو گئے چل گئے لیکن اللہ دی عبادت وچ مشغول ہے زبان تے اللہ دا ذکر ہے رب کائنات بارکت شکوا نہیں آیا کون ایوب علیہ السلام حضرت ذوالفقار اولاد جانے تو بعد مال جانے تو بعد بکریاں ریوڑ جانے تو بعد شیطان نے آپ کے جسم میں تکلیف پہنچانا شروع کر دی اللہ نے نبی ایوب علیہ السلام عرض کی تھی میرے مولا میرے جسم میں کچھ ہو جائے کوئی گل نہیں لیکن تیرا نبی تیری بارگاہ سے دعا کرتا ہے اس دل کو نقصان نہ پہنچان اس زبان کو نقصان نہ پہنچان کیونکہ زبان پہ تیرا ذکر ہے دل میں تیری یاد ہے حضرت ذوالفقار ایوب علیہ السلام نو کیڑے نقصان پہنچاتے نے مفسرین حضرات فرمانے نے جدو کو کیڑا حضرت ایوب پاک کے جسم کو تھلے ڈگدا رہا ہے آپ انہوں پکڑ کے اپنے زخم والی جگہ رکھ دے رہے نے کہ فرمان دے رہے نے او کیڑیا ضرور تیری خوراک رب کائنات نے میرا جسم بنایا ہے کون جڑا تینوں بے گھر کر سکے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام اس قدر رب کائنات دی بارگاہ دی محبت وچ ورفتا ہو چکے نے اللہ دے عشق وچ مبتلا ہو چکے نے حضرت ذوالفقار وقت گزرتا رہا 18 سال اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام مرد وچ مبتلا رہے بیمار رہے اللہ دا ذکر نہیں چھڈیا دل وچ اللہ دی یاد نو ترک نہیں کیتا جدوں وقت گزر گیا رب کائنات فرما پیارے ایوب مولا ایوب ہوئے فرمایا ارکض میری دیکھ ہاذا مغتسل بارد و شراب اپنا قدم مبارک زمین تے مارو مولا کی ہوئے گا فرماتے اٹھو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوئے گا جنوں پی لے او دل غسل فرما لے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے حکم دے مطابق اپنا پیر زمین تے ماریا ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اللہ دے نبی ایوب نے نوش فرمایا اس پانی نو پیتا مفسرین حضرات فرمانے نے پانی پینے دی دیر آپ جسم مبارک کے اندر جو بیماری ہے اندرونی بیماری ہے رب کائنات نے پانی دی برکت دی وجہ تو انہوں نے دور فرما چھڑیا آپ نے غسل فرمایا جسم کے ظاہری طور پر جتنے بھی بیماریاں نے جناب والا زخم نے رب کائنات پانی دی برکت دی وجہ تو انہوں نے ختم فرما چھڑیا رب کائنات فرمائے گا بندہ خدا اتنے میرے ایوب ول ویکھ 18 سال بیمار آئے نماز نہیں چھڈی تینوں ہلکا جا زکام آیا ہلکی جی کھانسی آ گئی نماز میں ترک کر دیتا رب کائنات فرمائے گا فرشتے ہو جلدی کرو اس بندے نو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جاؤ دوسرے بندے نو بلایا جائے گا رب کائنات فرمائے گا تو دنیا تے رہ کے نماز نہیں کیوں پڑھتا رہا بندہ کہے گا مولا میں غلام سا میرا سردار بڑا جابر سی بڑا سرکار سی رب کائنات فرمائے گا فرشتے ہو یوسف کو بلاؤ حضرت یوسف علیہ السلام آ جان گئے کون یوسف علیہ السلام اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین جنہوں نے ایک دن خواب ویکھیا کہ آسمان دے ستارے ایک چاند سورج سجدہ پہ کرتے نے اپنے باپ حضرت یعقوب کی بارگاہ کی تھی میرے باپا میں خواب ویکھیا ہے چاند سورج میں سجدہ پہ کرتے نے آسمان دے 11 ستارے سجدہ کر رہے نے حضرت یعقوب فرمایا اے میرے بیٹا یوسف
لا تخصص رویا کا اس خواب نہ اپنے ویران دے کے شیئر نہ کری اپنے بھائیاں دے نال ذکر نہ کری حضرت یوسف اور حضرت یعقوب پاک جان گئے یوسف کوئی عام پتر نہیں بلکہ اوئے جنہوں رب کائنات منصب نبوت عطا فرمائے گا پھر حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے نال یعقوب علیہ السلام زیادہ پیار کرتے نے آپ کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین نال زیادہ پیار کرتے نے یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے نے کہ میری نسل میں نبی بنن والا ہے بنیامین علیہ السلام سے پیار کیتا جاتا ہے آپ کی اولاد میں جو سب سے چھوٹا لگتا دیگر بنیامین ہے حضرت وقار وقت گزر کریا ویران نے ویکھیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ پیار یوسف نال کرتے نے یا بنیامین نال کرتے نے انہوں نے کیا احب الینا یہ بات تے ساڈا بھی ہے لیکن سب سے زیادہ پیار یوسف سے بنیامین نال کرتا ہے کیا ہونا یا چاہیے ہوئے حضرت یعقوب تے یوسف کے درمیان میں تو ختم کر دیتا جائے تھوڑی جی محبت میں کمی آ جائے حضرت وقار یعقوب کی بارگاہ جا گئے حضرت یعقوب پاک کی بارگاہ جا کے اللہ دے نبی اے میرے بابا جان اسی یوسف نو اپنے نال لے جانا چاہتے ہیں جنگلات سیر کروانا چاہتے ہیں جب ساڈے نال جاوے گا او تو جناب والا باغات وچوں پھل کھاوے گا سیر کرے گا حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ جدوں بیٹے نے عرض کیتا اللہ دے نبی بولے او بیٹیو خوف و اخاف و یاکلہ مینوں ڈر لگدا ہے کہ تیرے نال جائے تو جنگل دا بھیڑیاں نہ آن کے کھا جائے اج لوگ دے نبی جاندا نہیں نبی دیوار دے پیچھے دا علم نہیں رکھدا حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق اللہ دے نبی یعقوب جانتے نے تسی آن کے بہانہ کرنا ہے اونوں جنگل دا بھیڑیا کھا گیا ہے حضرت وقار یوسف نو نال لے لیا اصرار کرنے دے باوجود جدوں یعقوب کے سامنے نے یوسف نال پیار کیتا جاندا ہے ایک ویر اپنے موڈے تے بٹھاندا ہے دوسرا اپنے موڈے تے بٹھاندا ہے جدوں یعقوب علیہ السلام نظر توجہ ہو گئے حضرت یوسف جن نال پیار کیتا جاندا ہے حضرت وقار زمین تے گرایا یوسف پاک نو مارنا شروع کر دیتا کہنا شروع کر دیتا تو باپ نال بڑا پیار کرنا ہے باپ تیرے نال بڑا پیار کرتا ہے چل اسی ویکھیے تو کتنا کا پیار کرنا ہے حضرت وقار مشکل وقت ہو گیا کٹھن وقت شروع ہو گیا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام چلے گئے انہوں نے آپس میں مشورہ کیتا کہ یوسف کو قتل کیتا جائے حضرت یعقوب کا بڑا بیٹا یہودا بول کے کہنے لگا انہوں قتل نہ کرو ایک کنویں دے وچ سٹ دتا جائے جڑا کنواں چلدا نہ ہوے جدے تو پانی نہ نکلدا ہوے جدے تے لوگ آندے ہون حضرت وقار اس کنویں وچ سٹیا گیا جڑا کنواں چلدا نہیں جدا پانی کھاری ہے پینے دے قابل نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں وچ سٹیا گیا پھر کتنا ظلم کیتا جب یوسف علیہ السلام کنویں دے وچ چلے گئے ویراں نے ویکھیا کہ اسی بلا کے ویکھیا تے کہ یوسف زندہ ہے کہ نہیں زندہ کہنے لگے یوسف اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام فرمایا ویرو بولو کی کہنا چاہتے ہو انہوں نے کیا صرف اسی نہ ویکھنا تو زندہ ہے کہ دنیا تو چلا گیا ہے یوسف کی آواز سن کے انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیتے اللہ دا قرآن آندا ہے اوتھے کے قافلہ آیا جڑا جناب والا مدین تو مصر کی طرف جا رہا ہے او جناب والا کنویں دے قریب گئے انہوں نے دیکھیا کنویں دے وچ جناب والا رسا لٹکایا ڈول چھٹیا اس پانی دے نال ایک بچہ آیا او غلام بول کے کہنا لگا ہاذا غلام بچہ آیا ہے بڑا خوبصورت آیا ہے جڑا سب تو بڑا تاجر ہے انہوں دسیا گیا انہیں اپنے گھول بٹھا دیا 4 دن تو بعد حضرت یوسف سے ویر آ گئے دیکھیے تے صحیح یوسف کا کی حال ہے یوسف سے نال کی بنی آئی انہوں نے جدوان کے ویکھیا دے قریب اس کنویں دے قریب ایک قافلہ ہے جن نے خیمے نصب کیتے ہوئے نے انہوں نے گھول ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے جدو قریب آن کے ویکھیا سوچیا اے تے وہ یوسف جن کو اسی قتل کر کے چلے گئے سا وہ قافلے والے نے بول کے کہنے لگے او قافلے والے اس بچے نو کوئی عام بچہ نہ سمجھو اے غلام دوڑ جاتا ہے بڑا دوڑ جاتا ہے یہ ساڈا غلام ہے اسی کنویں وچ سٹ دتا سی بولو کی
قیمت ادا کرو گے وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ رب کائنات فرمایا چند گنتی دے کھوٹے سکھیاں نے بدر یوسف کو فروخت کیتا گیا حضرت یوسف فروخت ہو گئے ان مصر کی طرف جانا شروع کر دیتا رستے دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی امی جان حضرت راحیل دی قبرے جدو جناب والا پڑاؤ ٹھہرے لوگ ٹھہرے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی امی جان دی قبر تے چلے گئے جا کے رونا شروع کر دیتا عرض کیتی امی جان اپنے لاڈلے یوسف وال ویکھو اج ویراں نے باپ تو جدا کر دیتا ہے کنویں دے وچ سٹ دیتا ہے اج ویراں نے کھوٹے سکھیاں نے یوسف نوں فروخت کر دیتا ہے حضرت ذوالفقار اپنی ماں دی قبر دے نال جفا مار کے روندے نے لکھا ساکنے سے جہان اندر نہیں کوئی ساتھ ماں دے ساتھ ورگا فکر پاوے زمانے دا ولی ہووے نہیں جے ماں دے پیراں دی خاک ورگا ہن حضرت یوسف علیہ السلام ماں دی قبر نال روندے نے تے انہاں قافلے والے ایک سردار ایک غلام مسلط کر دیتا کہ خبردار تو یوسف کا خیال رکھنا یوسف کے اندر ادھر نہ چلا جائے انہوں نے پورے قافلے میں تلاش کیتا بچہ یوسف نظر نہیں آیا قبر کے قریب آیا تو ویکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قبر نال لپٹ کے زارو قطار رو رہے انہوں نے تھپڑ مارے حضرت یوسف علیہ السلام اتنا روئے اس روئے کہ ستوں آسمان والے فرشتے حضرت یوسف علیہ السلام دے رونے دی وجہ تو گریہ آزاری کرنی شروع کر دی رب کائنات نے بار بار عرض کی مولا یوسف کا رونا ساڈے کول ویکھیا نہیں جاندا جبریل یوسف کی بارگاہ جائے عرض کی یوسف چپ کرو ستا آسمان والے فرشتے ڈاٹی وجہ تو رو رہے جبریل پاک اپنا پگ زمین تے مارے عرض کی تسی اللہ دے پیارے ہو تے 93 لوگ ذکر کو جان پوری زمین پورے اس قافلے تے اندھیری آ گئی ہر طرف سرخی گرد و غبار وہ پریشان ہو گئے کہ کی وجہ بنی المختصر قافلے دے سردار نے پتہ چلیا کہ اس بچے نو جڑا غلام ہے انہوں تھپڑ ماریا گیا انہوں نے کہا لوگوں اس تو پہلا بڑی مرتبہ تجارت دی غرض نال ایتھوں نہیں گزرے ہیں لیکن کبھی اتنی شدید اندھیری نہیں ویکھی جتنی آج ویکھی جلدی کرو فی الفور حضرت اس بچے کو یوسف کو معافی مانگی جائے انہوں نے یوسف کو معافی مانگی رب کائنات نے اس وقت جڑا انہوں نے عذاب اندھیری کی صورت میں مسلط فرمایا انہوں ختم فرمایا پھر یوسف علیہ السلام گئے کیا دوئے تعبیر بیان کی تھی انہوں نے جو تعبیر بیان کی ہے خواب کے مطابق رب کائنات نے انہوں نے پورا فرمایا ایک کو سزا دیتے گئے دوسرے کو رہا کیتا گیا اور پھر یوسف پاک فرمائے کہ جب تو رہا ہوئے گا تو بادشاہ میں مشروب پلائیں گا پانی پلائیں گا کہ جب تو بادشاہ دے کول جائیں تو میری رہائی دے متعلق گل کریں انہوں بندہ تے چلا گیا لیکن انہوں ذہن وچ نکل گیا حضرت یوسف دا نال کیتا ہویا وعدہ ایک دن بادشاہ نو خواب آیا خواب کی ویکھیا کہ جناب ایک نہر وچ 7 موٹیاں گاواں نکلیاں نے اگے 7 پتلیاں گاواں نے او جڑیاں 7 پتلیاں گاواں نے انہاں 7 موٹیاں گاواں نو کھا گئیاں نے تے پھر دوسرا خواب کی ویکھیا کہ خوبصورت تر و تازہ موٹے گانے والے 7 چھوٹے نے جنہاں نو خشک سٹے جنہاں دے نال لپٹ کے انہاں نو کمزور کر دتا ان اس بادشاہ نو ریان بن ولید نو خواب آیا انہیں صبح نجومیاں نو کاہناں نو بلایا بھئی خواب دیکھیا اس خواب کی تعبیر دسو سارے علماء کاہن نجومی خاموش ہو گئے وہ مشروب پانی پلان والا انہوں نے کہا اگر تسی اجازت دے وہ کہتی انہوں بلایا جائے انہیں ساڑھی جو خواب کی تعبیر بیان کرتی سی نہ ایک لفظ کم ہویا ہے نہ زیادہ ہویا ہے اگر تو کمیں انہوں بلایا جائے بادشاہ دے کہن کے حضرت یوسف نو بلایا گیا یوسف پاک فرمایا کہ بادشاہ اگر تیرا خواب ایک تے اس خواب کی تعبیر ہے کہ 7 سال فصل ہوئے گی معمول کے مطابق اگلے 7 سال قحط سالی ہے تے جڑے پہلے 7 سال فصل والے نے وہ اپنی گندم اپنے جاؤں اپنا
کلا سٹا کر لے تاکہ جدو 61 سالی دا دور آئے وہ جڑا کلا سٹا کرے گا انہوں کھا لوں. پھر واقعی کہت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اگر تو بہتری چاہتا ہے تو میں نے وزیر خزانہ بنا دے. پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنایا. اللہ دا نبی جدوں اپنے ملک وچوں اپنے گھر وچوں نکلیا ایک غلام بن کے مظلوم بن کے نکلیا, لیکن یہ رب دی تقدیر جاندی ہے کہ ہے تو مظلوم ہے لیکن اگے جا کے تو پورے علاقے دا بادشاہ بن گیا. رب کائنات فرمائے گا ویکھو یوسف غلام دیا نماز نہیں چھڈی. تیسرا بندہ رب کائنات بلائے گا, رب کائنات فرمائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ وزیر ہوئے گا یا کسی علاقے تے چھوٹے تے حکومت کرنے والا یا تھانے دار کہہ لو, یعنی کہ حکومتی تسلط رکھنے والا کہے گا مولا تھوڑا جا علاقہ میرے ذہن تحت سے وہ دی وجہ تو میں نماز نہیں پڑھ سکیا. رب کائنات فرمائے گا بلاؤ سلیمان علیہ السلام. کون سلیمان؟ ہواواں تے حکومت کرنے والا, جانوراں دی بولیاں نوں سمجھن والا, جنات تے حکومت کرنے والا, پوری کائنات تے حکومت کرنے والا سلیمان آ جائے گا. رب کائنات فرمائے گا سلیمان پوری دنیا تے حکومت کی انہیں نے نماز نہیں چھڈی. تو چھوٹے جے علاقے دا وزیر ہو کے تھانے دار ہو کے حوالدار ہو کے نماز نہ پڑھے, رب کائنات فرمائے گا فرشتیاں نے جلدی کرو جہنم کی طرف لے جاؤ. چوتھا بندہ رب کائنات بلائے گا. میری سرکار نے فرمایا کہ رب کائنات فرمائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا رہا؟ تو بندہ کرے گا مولا میں نے فقر کی وجہ تو غریبی کی وجہ تو مفت کی وجہ تو نماز نہیں پڑھتا رہا. رب کائنات فرمائے گا بلاؤ اس 33 سال کی عمر اور پورا دور ماں دی گود لگ کے آخر تک مشکلات ویکھیاں ماں دی گود وچ نے تے خود اپنی زبان دے نال تہمت دا الزام دا پاک دامنی دا اعلان فرمایا. تے اج حضرت عیسیٰ پاک دی 33 سال عمر ہے, یہودیاں نے صلیب تے لٹکا کے بظاہری طور تے رب کائنات نے آپ کو زندہ آسمانہ کی طرف اٹھا لیا, لیکن آخر وقت بھی یہودیاں نے آپ کو تکلیف دینے دا ارادہ کیا. رب کائنات فرمائے گا عیسیٰ پاک تو فقر رہا مفلس ہی رہی لیکن عیسیٰ نے نماز نہیں چھڈی. رب کائنات فرمائے گا جلدی کرو فرشتیو انہوں بھی جہنم کی طرف لے جاؤ. آج دنیا طرح کیسے نماز نہیں پڑھتے تو سمجھو کیسے ساٹا شمار کنا لوگاں وچ بیماراں وچ کہ یا حکمراناں وچ یا کہ مفلس کی وجہ تو اسے نماز نہیں پڑھتے یا غلامی کی وجہ. اور نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے, جتنی بھی عبادات نے اعلیٰ نے افضل نے کیونکہ رب کائنات نے عطا فرمائیاں نے کہ اپنے محبوب نے عطا فرمائیاں نے, لیکن نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ دوسری عبادات رب کائنات نے فرشتیاں کے ذریعے اپنے محبوب نے عطا فرمائی. نماز ایسی عظیم عبادت ہے کہ رب کائنات نے محبوب کریم کو فرشتیاں کے ذریعے نہیں عطا فرمائی بلکہ شب معراج آسمانہ کا دولہ بنا کے اپنی دیدار عطا فرما کے رب کائنات نے اپنے محبوب کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. لیکن پھر بھی امتی تو نماز نہ پڑھے بہانہ کرے تو سوچ تیری آخرت تیری آخرت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. پھر دوسرا نماز پڑھنا نہ پڑھنا علیحدہ عمل برائی, پھر نماز کا مذاق کرنا استہزاء کرنا, اور کوئی نماز دعوت دے تو انہوں ایسے الفاظ کسنا کہ دوبارہ نماز دعوت نہ دے. ایک نماز پڑھنا گناہ, دوسرا ایسا فرض کہ جڑا رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا او دا مذاق کرنا تحقیر کرنا یہ کفر. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا انہوں عذاب دیتا جائے گا. اگر کوئی نماز کا مذاق کرتا ہے وہ کافر ہے, دار اسلام تو خارج ہے. تو اس واسطے اگر نماز نہیں پڑھنی وہ علیحدہ عمل, لیکن یہ نہ کہو کہ نماز دا کی فائدہ ہے یا نماز کی وجہ تو بخشش نہیں. جڑے نماز نہیں پڑھتے وہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں. اور اکثر کے ساتھیاں نے نال گفتگو کری ہے کہ کسے بے نمازی نے نال تسی گل کر کے ویکھ لو وہ ایسے ایسے دلائل دے گا کہ تسی سمجھو گے وہ نہیں غلط بلکہ میں غلط.
اس واسطے کوشش نہ کرو کسی نے نماز والو کہنا، کیونکہ تسی خود پریشان ہو جاؤ گے یار کی بانتے ہیں۔ اور دوسری اور آخری جملہ ادا کرنا چاہتا، بے نمازی چاہے اس جہان اندر چاہے اگلے جہان اندر، اگلے جہان وچ بھی او دا جڑا حشر نشر او ہارون بلکہ فرعون، قارون، نمرود انہاں لوگاں نال رب کائنات فرمائے گا۔ تو نماز اگر کسی نے پڑھنی تو اپنے واسطے، اگر کسی نے نہیں پڑھنی تو وہ بھی اپنے واسطے، لیکن نماز کا مذاق کرنا، استہزاء کرنا، نماز کو تحقیر کرنا یہ کلمہ کفر ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس عمل میں بچاؤ۔ اگر کسی نے ایسا کیتا ہے تو رب کائنات بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج مالک کی بارگاہ جان کے صدق کے دل کے نال سر پر سجود ہو کے عرض کرو مولا پیچھے جو ہویا سو ہویا، لیکن آج تو بعد تیری کوئی بھی عبادت نہیں، میں تحقیر نہیں کرانا۔ تو اللہ تعالیٰ سانو عمل توفیق عطا فرمائے، احکام شرعیہ اور جڑے شریعت دے حقوق نے انہاں دی پاسداری دی توفیق عطا فرمائے، ادب دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔